الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پہلا روزہ اور دوسری تراویح بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے. آمین. محترم مصلیان، آج دوسری تراویح میں دوسرا پارہ حافظ صاحب نے مکمل کیا ہے. دیکھیے، آج کل قرآن مجید کی تفسیر بہت ساری جگہ کراتے ہیں لوگ، لیکن یہ کون سی تفسیر ہے؟ ایک پارہ حافظ صاحب پڑھتے ہیں، ایک پارہ تفسیر کرنا ممکن ہے، ایک صفحہ بھی ممکن نہیں. لیکن پھر بھی ذمہ داران باہر سے بڑی رقم دے کر کے علماء کو بلاتے ہیں اور چنندہ آیتوں کی تفسیر کراتے ہیں. تفسیر اگر سننا ہو تو ڈیلی فجر کی نماز میں آئیں. ایک طرف سے تفسیر ہوتی ہے، یہ بنا چھوڑے، ایک آیت بھی چھوڑے بغیر تفسیر ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور تفسیر کا مزہ اگر لینا ہو تو فجر کی نماز میں آئے، علم حاصل کرنا ہو تو فجر کی نماز میں آئے، تو آپ انشاءاللہ آپ کو بڑا علم حاصل ہوگا، بڑا فائدہ بھی حاصل ہوگا. اس لیے یہ تفسیر یہ ایک صرف نمونہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے چند منٹ کے لیے، لیکن یہ کوئی تفسیر نہیں. تفسیر سننا ہو تو فجر کی نماز میں. تو آئیے چند آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، تم لوگ استعینوا مدد طلب کرو. کس کے ذریعے سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے. ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اب سوال کریں گے کہ صبر کے ذریعے سے کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے اور نماز کے ذریعے سے کیسے کریں گے؟ مثال لے لیجئے، صبر کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کی استعانت اور مدد طلب کی جاتی ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی اللہ کے حکم سے بنو نجار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی. اور مدینہ کے لوگوں کا یہ خیال تھا، یہ منشا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے مہمان بنے. سبھی لوگ یہ چاہتے تھے، لیکن اونٹنی بیٹھی تو کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے. لیکن بیٹھنے کے تھوڑی دیر کے بعد اب جب وہاں بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے سب کی امید بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے مہمان بنیں گے. لیکن یکایک اونٹنی کھڑی ہوتی ہے اور آگے بڑھنے لگتی ہے. اللہ کے حکم تھا، اللہ کے حکم سے ہی وہ بیٹھی تھی اور اللہ کے حکم سے کھڑی ہوئی آگے چلنے لگی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے. نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ استعانت اور
اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ جس اونٹنی کو تو مکہ سے چلا کر کے میرے گھر کے سامنے بٹھا سکتا ہے، اور پھر تو ہی اس اونٹنی کو حکم دیتا ہے کہ اٹھ کر کے آگے چلے جا، لیکن اے میرے پروردگار تیری ذات کے اوپر میرا یقین ہے کہ تو جس اونٹنی کو یہاں سے لے جا سکتا ہے اسی اونٹنی کو تو واپس بھی بھیج سکتا ہے میرے گھر کے سامنے۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو اس اونٹنی کو واپس لا اور میرے گھر کے سامنے بٹھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر کا مہمان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کروا، اونٹنی واپس آئی، واپس آ کر کے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی اور اللہ کے رسول ان کے مہمان بن گئے۔ تو کس کے ذریعے سے استعانت طلب کی؟ نماز کے ذریعے سے، اور نماز کے ذریعے سے نہیں صرف، بلکہ اس میں صبر و استقلال کے ذریعے سے بھی وہ ہائے حویلا نہیں کیا، بلکہ صبر و استقلال کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، گڑ گڑائے، روئے، اور وہی اونٹنی کو واپس لائے اور اللہ کے رسول کو ان کا گھر کا مہمان بناتے۔ یہ ہے استعانت۔ اتنا ہی نہیں، اور ایک مثال لے لیجیے۔ اب وہ واقعہ بارہا سنے ہوں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ظالم بادشاہ کے ملک سے کہیں جا رہے تھے سفر میں، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی۔ ظالم بادشاہ کا ارادہ بہت غلط تھا کہ کوئی بھی حسینہ جمیلہ ان کے ملک سے گزرتے تو انہیں پکڑ کر اپنے قبضے میں لے لیتے، ان کی عزت لوٹتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ جا رہے تھے، خبر ہو گئی ظالم بادشاہ کو۔ ظالم بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا پکڑ کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم دونوں کو پکڑ کے لائے، حضرت ابراہیم کو پہلے دربار میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ وہ کون ہے، وہ عورت کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں دو اس طرح کی جھوٹ کی وضاحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، انشاءاللہ کوئی موقع سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلحتاً اپنی بیوی کو بہن کہا تھا تاکہ وہ ظالم بادشاہ چھوڑ دے، اپنی چنگل میں نہ پھنسائے۔ حضرت ابراہیم واپس آئے اور ان کی بیوی کو لے گئے دربار میں۔ تو جاتے وقت حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میری اہلیہ دیکھو ظالم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، میں نے مصلحتاً تمہیں اپنی بہن کہا تھا، اس بات کا خیال رکھنا، اگر تمہیں پوچھے تو تم بھی اس کا مطلب تم یہ بتانا کہ وہ میرا بھائی ہے، میرا شوہر نہیں۔ گئے، یہ واقعہ لمبا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بھیج کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی استعانت طلب کر رہے تھے کہ اللہ ہم ایسی سرزمین میں آئے ہیں جو یہاں کے بادشاہ ظالم ہے، جو آج ہماری بیوی بچوں کی عزت خطرے میں ہے، یا اللہ تو ان کے ظلم سے، تشدد سے ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ نماز کے ذریعے سے استعانت طلب کر رہے تھے۔ گئے، بہرحال عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے واپس لوٹے اور ایک لونڈی کو انہیں عنایت کی تھی، حضرت ہاجرہ۔ واپس آئے جب ان کو ساتھ لے کر کے تو حضرت ابراہیم نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، اے سارا کیا حال ہوا، کیا واقعہ گزرا دربار میں؟ تو کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس ظالم بادشاہ نے خوش ہو کر کے یہ ہمیں ایک خادمہ عنایت کی ہے۔ تو واقعہ سے اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نماز کے ذریعے سے استعانت طلب کی. تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہوا بھی ایسا ہی. صبر و استقلال کے ذریعے سے حضرت ابراہیم نے دعا طلب کی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائی. صبر و استقلال کے ذریعے سے حضرت ایوب انصاری کی اہلیہ محترمہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی اور اللہ کے رسول کو ان کے گھر کا مہمان بنا دی. تو پتہ یہ چلا صبر کرنے والے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی استعانت اور مدد طلب کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگو تم ان لوگوں کو ایسا مت کہو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے اسے مردہ مت کہو. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیے ایسے لوگوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. وہ مردہ نہیں ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. شعور نہیں رکھتے. یہ آیت کے اوپر بہت بڑی بحث ہے. دیکھیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جس نے اپنی جان کو قربان کر دی انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا. ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں. اب زندہ کیسے ہیں یہ اللہ کو معلوم. ہمیں دماغ لگانا نہیں، ہمیں دماغ لگانا نہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے سوتے ہیں. وہ تو قبر کے اندر ہیں تو وہ کہاں سے سانس لیتے ہیں، کہاں کیا کرتے ہیں. ہمیں اتنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے آخری ٹکڑے میں یہ کہہ دیا وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کا تم شعور ہی نہیں رکھتے. یعنی تمہارے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور نہیں دیا، اتنا مادہ نہیں دیا سوچنے اور سمجھنے کی کہ تم اس چیز کو سوچ سکو، سمجھ سکو کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے کھلاتا ہے، کیسے جلاتا ہے، کیسے پلاتا ہے، اور وہ کہاں سے سانس لیتا ہے، کہاں دکھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے. وہ تو جگہ تو بہت تنگ ہے. اتنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں. مثال لے لیں گے اللہ تعالیٰ کیسے زندہ رکھتے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ لے لیجیے. اصحاب کہف یعنی کہف والے اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک 309 سال تک سلا کے رکھے اور پھر 309 سال کے بعد انہیں زندہ کیا. ان کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا بلکہ وہ مار دیے گئے تھے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو سلایا گیا تھا. نیند کی حالت میں رہ گئے اور کتنے سال رہے؟ 309 سال تک رہے. ایک انسان رات کے 12-13 گھنٹہ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی فوراً چائے کی دکان بھاگتے ہیں یا گھر میں کچھ کچن میں گھس جاتے ہیں، کچھ ہے کہ نہیں، جلدی بھوک لگی ہے، چوہا کود رہا، ایسا. 309 سال تک سونے کے بعد وہ جاگے تو ان کی بھوک کا عالم کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اسے کیسے کھلائے، کیسے پلائے، کیسے جلائے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. ہمیں اس کے اوپر یعنی نہ تو دماغ لگائیں اور نہ اس کے اوپر بحث کریں. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے اللہ تو انسان کو پیدا کرتا ہے
پھر اس کو مارتا ہے، مارنے کے بعد پھر اس کے بعد تو زندہ کرے گا، لیکن تو کیسے زندہ کرے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں میرے اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تھا ہمیں یقین ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نیند کی موت سلائی اور پورے 100 سال کے بعد پھر انہیں کھڑا کیا، پورے 100 سال کے بعد۔ اب وہ 100 سال تک کیا کرے؟ کیا کیڑے مکوڑے نہیں کھائے؟ جہاں پر سوئے ہوئے کیڑے مکوڑے نہیں کھائے؟ باسلامت جیسے سوئے تھے ویسے کھڑے ہوئے۔ اب کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ اللہ ہی کو معلوم، ہمیں اس میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے، اس کا دماغ تمہارے پاس نہیں ہے جو اس چیز کو تم سمجھ سکو، لہذا اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے لوگوں ہم تمہیں کئی چیزوں سے آزماتے ہیں یا آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کئی چیزوں میں سے پہلی چیز خوف، دہشت دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ، اور بھوک دے کر کے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے جان میں، تمہارے مال میں اور تمہارے پھل فروٹس میں یعنی پیداوار میں کٹوتی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ تمام آزمائش کے بعد یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان ٹھیک کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ اچھا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب، امام صاحب رات کو سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، دہشت ہوتی ہے، کہیں جاتے ہیں تو دہشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ اس طرح خوف، دہشت، اللہ تعالیٰ وہ دہشت دے کر کے، ڈر دے کر کے، خوف دے کر کے آزماتا ہے۔ والجوع، اور بھوک دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ انسان اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، لیکن اچانک کمائی میں کمی آ گئی، 3 ٹائم کھاتا تھا 1 ٹائم ہو گیا، 2 ٹائم ہی کٹوتی ہو گئی، یعنی والجوع، جو کے معنی بھوک، اچھا کھاتا پیتا انسان یعنی فٹ پاتھ کا شکار ہو گیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، ایسی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کبھی جان میں، کبھی مال میں اور کبھی پیداوار میں بھی کٹوتی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ لیکن ایسی آزمائش میں انسان کو صبر استقلال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر استقلال کا دامن اگر پکڑے رہیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سینٹنس استعمال کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ہاں مال ہلاک ہو گیا، مال کٹوتی ہو گئی، اچھا پیداوار آ رہا تھا لیکن اچانک اس سال نہیں آیا، کمی ہو گئی، انسان صبر کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اور اس کا ڈبل دے دے گا، صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ تیرے بھروسے میں کھیتی باڑی کیا تھا، تیرے بھروسے میں کاروبار کیا تھا، تو چاہے تو اس کا کئی گنا زیادہ دے سکتا ہے، تیرے اوپر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور صبر استقلال کا دامن کو پکڑے رہتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ اور اگر ہائے ہاویلا کرنے لگے لوگوں کے سامنے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، میں ڈوب گیا، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اللہ کا دامن چھوڑ کر کے لوگوں کے دامن پکڑ لے تو پھر ان کے لیے خرابی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کا دامن چھوڑنے سے منع کیا، بلکہ صبر اور استقلال کو قائم اور دائم پکڑے رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری خیر خواہی ہے اور اسی میں
بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ لہٰذا اس چیز کو اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش۔ یا اللہ تو ہمارے مسلیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے بال بچوں کو یا اللہ اس ماہ مبارک کے رمضان کو اور اس میں تراویح، ذکر، تسبیح و تحلیل تمام چیزیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔